کرنا کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زمزم ٹاکس میں خوش آمدید. اس قسم کی باتیں کی جا رہی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے. دیکھیں مجھے لگتا ہے یہ خان صاحب ہمیشہ دیر کر دیتے ہیں. دیر کر دیتے ہیں؟ دیر کر دیتے ہیں. کیوں سر؟ اب دیکھیں جب حکومت ان سے بات چیت کی بارے میں کہہ رہی تھی کہ بات چیت کر لی جائے, سیاستدانوں سے بات کر لی جائے, خان صاحب سیاستدانوں کا دروازہ ناک نہیں کر رہے تھے, اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتے تھے. اچھا, آج کے دن تک خان صاحب کی خواہش ہے کہ مذاکرات اسٹیبلشمنٹ سے ہوں. اسٹیبلشمنٹ کا دروازہ آج بھی بند ہے. اچھا, کہ نہیں بھئی آپ سے مذاکرات نہیں ہو سکتے. آپ نے مذاکرات کرنے ہیں تو سیاستدانوں سے کریں. اور مذاکرات کیا ہوں گے؟ مذاکرات یہ ہوں گے کہ آپ پارلیمنٹ میں اچھے بچے بن کے اپنا کردار ادا کریں, جمہوری رویے کو اپنائیں, اور پارلیمنٹ میں اگر قانون سازی کی اپنی مخالفت کرنی ہے وہاں بیٹھ کے مخالفت کریں. کر تو دیا نا سر انہوں نے. میں گزارش آپ سے کروں, اس سے بڑھ کے اگر آپ سوچتے ہیں کہ ہم سول نافرمانی بھی کریں گے, ہم احتجاج بھی کریں گے, ہم اسی طریقے سے جناب دوبارہ سے لوگوں کو کال بھی دیں گے, اس لیے ایسے مذاکرات نہیں ہو سکیں گے. اچھا, مذاکرات خان صاحب کے اچھے بننے پہ ہو سکتے ہیں سر. اور کس طرح اچھا اور اچھا بچہ کیسے بننے میں کیسے اچھا بچہ گنڈا پور صاحب نکل گئے, ہر دفعہ نکل جاتے ہیں. اچھا بچہ یہ بننے پہ کہ جناب آپ جیل میں رہیں گے, اچھا, مقدمات کا سامنا کریں گے, روز ہوم ورک کریں گے, روز ہوم ورک کریں گے. اچھا, اور یہ نہیں ہوگا کہ آپ مذاکرات کریں گے. میں گے مذاکرات, یہ حکومت اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ حکومت ان کو یہ دے سکے کہ جناب ٹھیک ہے آپ باہر آ جائیے, آپ کے ساتھ مذاکرات ہوں گے, اب آپ آرام سے بات تشریف لائیے اور جلد سے جلد اس کا آغاز کر دیجیے. بالکل نہیں ہوگا. اچھا, اس لیے کہ حکومت سے مراد اس وقت اسٹیبلشمنٹ اپر ہینڈ پہ ہے. آپ نے ہر کام کر کے دیکھ لیا, اب ہر کام میں ناکامی ہوگی آپ کو. آپ نے اسلام آباد پہ چڑھائی کر کے دیکھ لی, اب ناکام ہو گئے. آپ نے آرمی چیف کی تعیناتی روکنے کی کوشش کی, آپ ناکام ہو گئے. آپ نے جناب کہا جی ہم دھرنا دیں گے, آپ دھرنا نہیں دے سکے. آپ نے کہا جی ہم حکومت جیم کر کے رکھ دیں گے, کچھ نہیں کر سکے. آج اسٹیبلشمنٹ اپر ہینڈ پہ ہے. جنرل فیض حمید کا مقدمہ آپ کے اوپر تلوار کی طرح لٹک رہا ہے, جس میں سے آپ کے بچے اس کے پریشر کی وجہ سے بچنے کے امکانات. یہ جو آپ مذاکرات کرنا چاہ رہے ہیں یہ اس کے پریشر کی وجہ سے خان صاحب کو اور مسئلہ ہی صرف یہ ہے کہ مجھے نکالیں. اچھا, خان صاحب کا مسئلہ یہ, مجھے ایک بات بتائیے 9 مئی کہاں جائے گا؟ کیا خان صاحب 9 مئی سے آرام سے؟ سر 9 مئی ابھی تک کہاں گیا ہے؟ سر ابھی بھی خان صاحب کے اوپر لٹکا ہوا ہے. اچھا, یہ جو فیض حمید صاحب نے فیض حمید صاحب نے جو کچھ کیا, فیض حمید صاحب کا جب فیصلہ آئے گا آپ کو نظر آ جائے گا کہ خان صاحب کے حوالے سے کیا کیا شواہد سامنے آ گئے. اچھا, پھر دوسری بات جو خان یہ جو صاحب شواہد ہیں, ویسے میں آپ نالج, جی نہیں میں وہی, آپ نالج آپ کو بہت ہے, یہ جو شواہد ہیں یہ سیاسی موسم دیکھ کے سامنے آئیں گے یا ویسے ہی سامنے آئیں گے؟ دیکھیں جب تک فرد جرم لگنے کے بعد جنرل فیض حمید کا فیصلہ نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, فیصلہ کمپائل ہوگا, اس میں ساری چیزیں سامنے آ جائے گی کہ کن کن بنیاد پہ جنرل فیض کو سزا دی گئی. اس فیصلے کے اندر ساری چیزیں جڑی ہوں گی پاکستان تحریک انصاف کے ان اقدامات کی جس پہ ریاست نے اعتراض اٹھایا یا ریاست کو جس پہ اعتراض ہے. ٹھیک ہے. اب دوسرا مسئلہ اگلا خان صاحب کا. دیکھیں ہمارے ہاں سیاست کو لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ اگر وہ کچھ بھی کر لیں آسان سے پتلی گلی سے نکل جائیں گے. اتنا آسان نہیں ہوتا. ایک اقامہ میاں نواز شریف کے گلے پڑ گیا. ٹھیک ہے, آپ مجھے بتائیے 10 ارب ہرجانے کا کیس ہے, وہی آپ کے اوپر ڈسکوالیفیکیشن کی تلوار لٹکی ہوئی ہے. کیا آپ وہ بھی پروو نہیں کر پائیں گے؟ آپ کو عوامی معافی مانگنی پڑے گی. پھر یہ جو کیسز ہیں, سارے کیسز ان میں بے شک آپ سمجھیں کچھ پولیٹیکل کیسز ہو سکتے ہیں, لیکن خان صاحب 9 مئی سے بچ کے کہیں نہیں جا رہے. خان صاحب کے ساتھ سیاسی مذاکرات صرف اسی چکر میں ہوں گے کہ آپ پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ بیہیو کریں, انقلاب کے نعرے چھوڑیں, جمہوریت کی طرف آئیں. میں فروہ صاحبہ یہ جو کچھ بھی ملک صاحب نے ایک مجھے خوفناک منظر جو پیش کیا ہے, میں کافی حد تک پریشان ہوں اس کی وجہ سے. تو پاکستان تحریک انصاف کے کسی رہنما سے آپ بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ جناب کسی قسم کا احتجاج کرنا, سول نافرمانی کرنا, جلسے کرنا, جو جلوس کرنا ہمارا آئینی حق ہے, جمہوری حق ہے. ہم جہاں پہ بھی اعلان کرتے ہیں کسی شہر میں کرنے کا, آپ لوگ دفعہ 144 لگا دیتے ہیں. تو ہمارا جمہوری عمل ہم سے کیوں روکا جا رہا ہے؟ اب جو بات ملک صاحب کر رہے ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں یار آپ تو گھر کے بچے بن کے بیٹھ جائیں اور آپ نے کسی قسم کا کوئی احتجاج وغیرہ نہیں کرنا, سڑکیں کلیئر ہونی چاہیے. یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ ملک صاحب ان شارٹ کہہ رہے ہیں کہ آپ نواز شریف صاحب نے جو کیا وہ کر لیں. ارے واہ, تو شاید معاملات جو ہیں وہ اس طرف آ جائیں گے. انسپریشن ویسے ہونی چاہیے لیکن نواز شریف صاحب کی لمٹ تک ہونی چاہیے. اب یہ خان صاحب کے کیلیبر, یعنی آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ چاہ رہے ہیں عمران خان صاحب نواز شریف بن جائیں؟ ہاں مطلب دیکھیں کبوتر پرابلم یہ ہے پکڑ لیں کہ ڈسکشن یہ ہو رہی ہے کہ عمران خان کا فیوچر یہ ہو جائے گا. ہم یہ ایک لمحے کو مان لیتے ہیں یہ ہو گیا. اچھا, کیا یہ ہو سکتا ہے؟ کیا پاکستان کی تاریخ میں کسی بھی جماعت کو یا کسی بھی مقبول لیڈر کو ایلیمنیٹ ماں سوائے پھانسی کے کیا جا سکتا ہے؟ سیاسی ایلیمنیشن کی بات کر رہی ہوں. اب پھانسی بھی سیاسی ایلیمنیشن سے بہت آگے کی چیز تھی منصور, جس کو آج تک ہم روتے ہیں. اللہ نہ کرے الطاف حسین ایگزیکٹلی
پھر ریسنٹ میں آپ نواز شریف مجھے کیوں نکالا پوری کیمپین تھی. نواز شریف صاحب جب جا رہے تھے, جب ان کے پلیٹلیٹس کم ہوئے تھے, تو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کو بھی یہی پرابلم تھی کہ مقبولیت بڑھ رہی ہے. اب آن دی ادر ہینڈ ریئلسٹک ہو کے دیکھیں تو خان صاحب جتنی دیر اندر رہیں گے اور آپ جتنی دیر ان کو اندر رکھیں گے. سوری آپ کا تھاٹ پروسیس میں ذرا توڑا, لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, آپ سارے آمین کریں کہ اس وقت سے لے کر آج تک میاں صاحب کی پلیٹلیٹس دوبارہ نہیں ہوئے. نہیں, وہ اللہ انہیں صحت دے, اندر خوراک نہیں نا صحیح مل رہی ہوگی, باہر ذرا صحیح ہے. اچھا خیر, تو بات یہ ہے کہ آپ ایک شخصیت کو اندر رکھ کے خود ہیرو بنا رہے ہیں. ٹھیک ویسے ہی جب عمران خان صاحب کو یہ پرابلم ہو رہی تھی کہ نواز شریف اندر رہ کے بھی مقبول ہو رہا ہے, اور وہ ہو رہا تھا. اب اس میں بیلنس ڈھونڈنے کی ضرورت ہے جو کہ ہمارے سامنے ہے, مگر وہ کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے. اس کے لیے ظاہر ہے کہ ادارے کو بھی ایک سٹیپ پیچھے ہٹنا پڑے گا, اور حکومت جو اس وقت اترا رہی ہے کہ بھئی ہم تو ون ون پوزیشن پہ ہیں اور ہم اگر بات نہیں کریں گے تو کوئی قیامت نہیں آ جائے گی, ہم دیکھیں گے اب وہ کرتے کیا. ایسا نہیں ہوگا. آپ سلیکٹو پی ٹی آئی سے بات کریں, آپ جنرل پی ٹی آئی سے بات کریں, آپ انکلوڈنگ عمران خان پی ٹی آئی سے بات کریں یا ایکسکلوڈنگ عمران خان پی ٹی آئی سے بات کریں, بالآخر آپ کو بات کرنی پڑے گی. اس کو آپ اور میں کل کو بیٹھ کے ڈیل کا نام دے دیں, لیکن مانتے نہیں ہے نا, آپ نے سنا نہیں ان کا. دیکھیں وہ بچے کا بیہیویئر بڑا خراب ہے, رپورٹ کارڈ بڑی خراب ہے ان کی, کیونکہ ان کو بتانے والے یہ بتاتے ہیں کہ خان صاحب اسی تے پھٹے چک دیتے ہوئے, آپ جہاں وکٹ لگائیں گے گیند وہیں پر آئے گی. وہ کہتے ہیں نا, وہ کیا ایک ڈائلاگ ہے, جہاں اپن کھڑا ہو جاتا ہے لائن تو وہیں سے ہی شروع ہوتی ہے. تو خان صاحب کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ خان صاحب گھبرانا نہیں ہے. وہ میاں نواز شریف چھوٹی سی بات کرنے لگی ہوں, تھوڑا سا کسی کو برا نہ لگ جائے, لیکن آن اے لائٹر نوٹ کہ میاں صاحب کہتے تھے, میرے لوگ کہتے سن خان میاں صاحب گھبرانا نہیں, اسی پیچھے کھلوتے ہیں, جب مڑ کے ویکھیا تے. تو یہ کام کہیں خان صاحب کے ساتھ نہ ہو جائے جو کہ ہو رہا ہے. تو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ ان کو بھی اپنی شرائط جو ہیں وہ تھوڑی سی. آپ نے کیا کہہ دیا, آپ کہہ رہی ہیں کہ عمران خان صاحب پاپولر نہیں ہیں, لوگوں کے ساتھ کھڑے نہیں ہیں. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ لوگ, کیا کہہ دیا آپ نے منصور, پاپولر میاں نواز شریف صاحب بھی تھے جب پی ڈی ایم کی صورت میں سب کا اکٹھ ہوا تھا, اور میں جب باہر نکل کے لوگوں سے پوچھتی تھی تو لوگ کہتے تھے کیوں کاروبار چھوڑ کے جائیں, کون ہمیں روٹی دے گا. کیا آپ لوگوں میں نکل کے پوچھیں کہ جو وہ کلٹ تیار کیا گیا ہے خان صاحب کی حمایت کے لیے, کیا وہ کلٹ اپنی پڑھائیاں, اپنے کاروبار چھوڑ کے آج کے اس مہنگائی کے دور میں باہر نکلے گا؟ ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں, اور ہمارے چینل زمزم ٹاکس کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں.